قرآن میں اتنا وزن ہے، اللہ کا کلام نا آسان تھوڑی، سینہ پھٹ جائے۔ یہ تو معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا کہ آج گلی گلی میں مدرسے چھوٹے چھوٹے بھی قائم ہوتے ہیں، جہاں بچے بیٹھ جاتے ہیں وہی حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ عزیز، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جب ہم نے اس قرآن کو آپ پر سکینہ کیا، اتنا بوجھا تھا اگر پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے، شرما ہو جائے۔ میرے نبی نے جب اس بوجھ کو اٹھایا تو اللہ فرماتا کیا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے جب اسے آپ پر وضع کیا، آپ پر اسے قرآن کو سکینہ کیا، تو اس کے بوجھ کے اثر سے آپ کی کمر جھک گئی۔ تمہیں سمجھانے کے لیے بتا دوں، ایک آدمی جو روزانہ ایک ہی کام کرتا ہے، وہ ٹرک پہ لوڈنگ انلوڈنگ کرتا ہے، قریب میں نا بنگلہ دیش جاتا ہے نا، تو ایک رات اگر وہ گزار لے، دن بھر وہ دوڑ دوڑ کر ٹرک پہ جو ہے کنٹل کا کنٹل آلو لاد دیتا ہے، ٹھیک، لیکن ایک رات سو جائے، وہ صبح کو جب اٹھے تو پہلا بوجھا جب اٹھائے گا تو بولو اس کا حال کیا ہوگا؟ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ دن بھر وہ دیکھو حمال پیٹھ پہ لاتا ہے، دوڑتا ہوا سیمنٹ کا بولا لے کے چلا جا رہا ہے، آلو کا بولا دوڑتا ہوا لے کے چلا جا رہا ہے، لیکن جب صبح کو پہلا بوجھا اٹھاتا ہے تو اس سے پوچھو، بولو بہت بھاری لگتا ہے، بدن کانپ جائے گا، پیر چلے گا ادھر، جائے گا پیر ادھر، ٹھیک ہے نا؟ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو، میرے مصطفیٰ نے کسی کٹے اور بورے کو نہیں اٹھایا تھا، قرآن کے بوجھ کو اٹھایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ برادران اسلام، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو خود نور ہے اور قرآن روشن ہے، قرآن چمکدار ہے اور مصطفیٰ چمک ہے، نا مصطفیٰ کیا نور ہے۔ اور حضور کی نورانیت کے تعلق سے بس ایک بات بتا دوں میں آپ کو، حضور سرتاپا نور ہیں، بس یہ حدیث ہے، اور ایک حدیث سن لو، حضور کی سرتاپا کے انوار کا عالم کیا ہے، یہ سب نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ الو نہیں دیکھ سکتا، کون دیکھے گا؟ جس کے پاس آلو ہوگی، ہے نا؟ صدیق اکبر نے ابو جہل نے دیکھا حضور کو، اور صدیق اکبر نے بھی دیکھا۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ اپنی امر متراشی، ٹھیک، اور صدیق اکبر آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ আপনার চেহারা চাঁদের মতো ঝলঝল করছে, ঝলমল করছে। বাংলা میں ایسے بولتے نا، আপনার মুখড়া چہرے کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ چہرے ہی بولتے ہیں نا، আপনার চেহারা চাঁদের মতো ঝলঝল করছে۔ تو دیکھو حضور ایسے نور ہیں۔ ہمارے وہاں ہندی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال۔ ابھی دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اسی کے اوپر لال لال پٹی لگا دی جائے مثال کے طور پر، آپ کالے ہو چاہے گورے ہو، اب جب لال اس کی روشنی لال ہوگی تو اس کے سامنے تم آؤ گے تو کیسے لگو گے؟ معلوم کیا ہوا تمہارا حسن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب اس روشنی میں تم آؤ گے تو تمہاری شکل بدلی ہوئی ہوگی، ہے نا؟ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال، اور لالی دیکھ میں گئی اور میں بھی ہو گئی۔ دیکھنے کے لیے آلو کی ضرورت ہے، تو جب دیکھنے کے لیے صدیق اکبر گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ اپنا چہرہ چادر پر جھول جھول کرچے۔ حضور نے کیا کہا؟ صدق تھا۔ ابو جہل نے کہا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دو میں سے ایک ہی چیز ہوگی، یا یہ سچ ہوگا یا وہ سچ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا سنو میری حقیقت کو کوئی جانے سے، یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی
اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں کیسا نور ہوں یہ خدا جانتا ہے۔ ہاں دیکھنے میں امی آئینر موتناچی، آئینہ بجھتے ہو نا جس میں روزانہ صبح میں اپنی شکل دیکھتے ہو، ابھی شیشہ موتناچی، ابھی آئینر موتناچی، میرر جس کو کہتے ہیں۔ اچھا بولو میرر کی کوئی چھبی ہوتی ہے؟ کسی آرٹسٹ سے کہو تمہاری صورت بنانے کے لیے 2 منٹ میں کھڑکھڑ کرے گا اور تمہاری ناک بنا دے گا، ہونٹ بنا دے گا، تمہارا دانت بنا دے گا، بال بنا دے گا، دیر دیر میں دیکھو تو تیار ہے نا۔ لیکن اس سے کہو ذرا آئینے کی چھبی بناؤ، شیشے کی چھبی کوئی آرٹسٹ بنا سکتا ہے؟ تو آرٹسٹ بہت پریشان ہوگا، کھیمودل بنا دو، کھیمودل بنا دو، کھیمودل بنا دو، تو کیا کرے گا جانتے ہو؟ ایک فریم بنائے گا اور فریم میں 3 لائن کھینچ دے گا، گزرے بھی نہیں گزرے، وہ فریم میں کیا کرے گا؟ آئینے کی چھبی کوئی آرٹسٹ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے۔ میرے دیر حضور نے فرمایا ہمیں آئینر متناچی، اب اس آئینے میں جو آئے گا دیکھنے کے لیے اس کو آئینہ دکھے گا یا اس کو اپنی چھبی دکھے گی؟ ارے بولو نا بھائی، جب آؤ گے شیشہ دیکھنے کے لیے کیا دکھے گا؟ آئینہ دکھے گا، تم ہی دکھے، بال ٹیڑھا ہے اس کو صحیح کرو، گال ٹیڑھا ہے اس کو صحیح کرو، ہے نا؟ تو بال گال کے چکر میں نہ جانے کتنی دیر تک لوگ چہرے پہ کیا کیا لگا ڈالتے ہیں، ہے نا؟ آج کل تو جگہ جگہ بیوٹی پارلر بن گیا ہے نا؟ گاؤں گاؤں میں بیوٹی پارلر ہو گیا ہے۔ اب خود عورتیں بھی مرد بھی سب ٹرینڈ ہو گئے ہیں، دکان سے خرید کے لاتے ہیں، خود ہی لگاتے ہیں، جتنا گڈھا ہے سب شیش کرو، ہے نا؟ مگر پھر بھی وہ آئینہ چڑھاتا ہے، مطلب بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ تو حضور نے فرمایا ابھی آئینہ متناچی، میں آئینے کی طرح۔ ابو جہل نے مجھ کو تھوڑی دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا۔ اور دیکھو صدیق اکبر اس نور محمد کے قریب ہوئے تو اس قربت کا اثر دیکھو کہ جب نبی رحمت کو دیکھنے کے لیے آئے تو نبی کو تو نہیں دیکھ سکے، اس آئینے میں صدیق اکبر کا چہرہ چادر بدل جھل جھل کر رہا تھا، چودھویں کے چاند کی طرح جھل جھل کر رہا تھا، جھل مل کر رہا تھا۔ خدا بھول گیا تھا ایسے نور لالی میرے لال کی، جت دیکھو تت لال، لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی ہو گئی لال۔ بس ایک واقعے کی طرف چل کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، سنیں گے آپ لوگ؟ ہے نا؟ بالکل وعدہ پکا ہے نا؟ اب تو کوئی نہیں بھاگے گا، بھاگو جگاؤ گے، بھاگو 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 نہیں پوچھتا، بھاگو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اور ایک ہوتا ہے بھاگو بھاگو بھاگو، تو بھاگو کہ بھاگو؟ دیکھو ایک بھاگ رہا ہے، پکڑو 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 اس کو، نہیں پکڑو پکڑو، نہیں بھاگے گا، بھاگ رہا ہے تو پکڑو۔ آیا سنیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبی تعمیر کی۔ اب جب مسجد نبی بن گئی مدینہ شریف میں تو صحابہ جو دور بھی رہتے تھے نا وہ ایک وقت کی نماز چھوڑتے نہیں تھے، حضور کے پیچھے آ کر کے جماعت سے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ وہ نماز کے بعد تھوڑی دیر واز کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، اور پھر کوئی وحی کا نزول ہو جاتا تھا تو اس کا بھی اعلان فرماتے تھے۔ تو صحابہ میں ایک جوش ہوتا تھا، اسی اسپرٹ کے ساتھ وہ مسجد نبی میں بوڑھا جوان بچہ سبھی جمع ہو جاتے تھے،
اور حضور کی بات کو سنتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ بجلی بہت ہو گئی، بہت بجلی ہو گئی. اب جب بجلی بہت زیادہ ہو گئی، عشاء کی نماز کا سمے ہو گیا، تو ایک بوڑھے صحابی اپنے گھر میں کھاٹ سے اٹھے اور لاٹھی کو اٹھایا، لاٹھی کا سہارا لے کے چلنے لگے. تو بیٹے نے پوچھ لیا، چیلا جو تھا پوچھ لیا، بابا آپ کی کوتا جا رہی؟ کہا بیٹا آپ کو معلوم نہیں ہے عشاء کا وقت ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھوں گا، حضور کے باز کو سنوں گا. کہا بابا آپ کی بڑا مانوش آشے کادو بیشی آچے بیشی بیشی ہولو کادو ہولو راستے میں کادو آچے یہ بڑھاپے میں بلی جاوے اب کیا بولتے ہیں گرنے کو پھیلے جاوے پڑے جاوے بلی تمہیں پڑے جاوے ہاتھ پائر بھاگے جاوے سکھانے چلے جاوے کی ہے سویدھا. تو جو صحابی جو جوش میں آ گئے کہے بیٹا کیا مجھے تو جیون کی ضمانت دیتا ہے؟ تمہیں ضمانت دیبے کیا میں جیوت تھاکو سکالے؟ بیٹا چپ ہو گیا، ڈر گیا. کہا جتو سمے آچھے حضور کاچھے جیون اگر گزر جائے تو اس سے بھلا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو انہوں کاچھے جاؤ. بیٹا ڈر گیا. صحابی آگے بڑھے تو آج کل کا بیٹا نہیں مرنے کی تمنا کرے ابا مر جائے تو اچھا ہے جلدی سے پراپرٹی مل جائے. آج کل کے جوان تو ابا اماں کے مرنے کی تمنا کرتے ہیں، ملے تو چابی ہمارے ہاتھ آ جائے، زمین جائیداد سب اپنی ہو جائے. وہ صحابی تھے، بیٹا بھی صحابی، حضور کو دیکھنے والا. کیسے رہے ہوں گے؟ باپ کی عزت کرنے والے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی بھلائی کرو. باپ چلے تو بیٹے کو ڈر لگا کہیں بابا پھسلے نہ، کہیں بابا گرے نہ، تو پیچھے پیچھے بیٹا بھی چل رہا ہے، آگے آگے بابا پیچھے پیچھے بیٹا. ذرا سا بھی پیر ڈگمگاتا تو سنبھالتا. تو اب ایسا کشٹوں کے ساتھ جانے میں تو دیر لگے گی نا. اب گئے جاتے جاتے معلوم ہوا اندر نماز ہو گئی، حضور تقریر کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، مسجد کا کوئی کونا بچا نہیں ہے. صحابی جب پہنچے تو حضور واز کر رہے تھے، ان کو جگہ بالکل پیچھے کنارے ملی کونے میں، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیا. جب تقریر ختم ہو گئی لوگ جانے لگے نا، حضور کی نظروں سے کوئی چھپے گا؟ کوئی نہیں چھپے گا. اچانک حضور نے اشارہ کیا، اے فلاں ایک ناش ہو. اب جب ڈاک لیا تو صحابی تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، کیونکہ صبح دوپہر شام فجر ظہر عصر مغرب عشاء حضور کے آس پاس اسی لیے رہتے تھے کہ کاش کہ حضور کی ایک نظر مجھ پہ ہو جائے. حضور ہم کے دیکھیے لے یہ تو بولتے ہیں نا کہ سرکار ہم کو دیکھ لیں، ایک نظر کرم ہو جائے، نگاہ کرم ہو جائے حضور کی، حضور ہم کو دیکھ لیں. ہم تو حضور کو دیکھ ہی رہے ہیں، حضور ہم کو دیکھ لیں. اب جو حضور نے ڈاک لیا نا تو اتنا خوش ہوئے حدیث شریف میں آئے یہ کہ وہ جوش میں کھڑے ہو گئے. کہاں تو لاٹھی کے سہارے سے بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے تھے، بڑا آدمی کیسے کھڑا ہوتا ہے، اور جوش میں کھڑے ہوئے مانو کوئی جوان کھڑا ہو. خیر لاٹھی لیا، 2-4 قدم آگے بڑھے تو من سے ایک آواز آئی، جا تو رہے ہو، کہیں تم نے محفل کے آداب میں کوئی کمی تو نہیں کی؟ محفل میں بیٹھنے کا جو ادب ہے کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں، اس لیے حضور نے بلایا؟ تو مجرم تو نہیں ہو گئے؟ جب یہ خیال آیا نا تو بدن کانپ گیا، پیر منو بھاری ہو گیا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، گھبرا گیا بالکل. لیکن پھر دل نے سکون دیا کہ نہیں، جن کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو رؤوف مصطفیٰ ہے،
وہ رحیم مصطفیٰ ہے، ان کی سزا میں بھی مزہ ہے، چلو نا۔ پھر 2 قدم آگے بڑھے، پھر بھے لگا، پھر چھٹک گئے، پھر چلے، غرض کے بڑی مشکل سے یہ فاصلہ طے کیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو آپ کا بدن کاٹ رہا تھا، آپ کے بال جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ، روم روم سب کھڑا ہو گیا تھا ڈر کے مارے، کہ آدمی بھیبیت ہوتا ہے روم کھڑا ہو جاتا ہے نا، پورا بدن کاٹ رہا تھا، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، نگاہ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، نگاہ جھکائے ہوئے کام ایسے جیسے کوئی مجرم پہنچ جائے ڈرا ہوا، یہ حال تھا۔ حضور نے جو دیکھا صحابی کو، نے صحابی کو دیکھا تو سرتاپا پہ نظر ڈالی، حضور مسکرائے اور فرمایا بیٹا لاٹھی تمہیں আমাকে দিও، لاٹھی বুঝলো না, ڈنڈا لاٹھی بڑا آدمی مانش لے سکتا ہے نا، تو میں سمجھا ادھر وہ لاٹھی لیے ہوئے 3 لاٹھی اکٹھے ہی ہے، جس میں لگائے ہوئے موبائل لگائے ہوئے، تو ادھر دیکھو تھوڑا سا آپ کی دین بھگانے کے لیے سر میں دعا کر دیتا ہوں کبھی کبھی۔ جو یہ کہا کہ لاٹھی مجھ کو دے دو تو حضور کو تکتے رہ گئے حیرت سے کہ اللہ کے رسول تو دیتے ہیں، خود رسول فرماتے ہیں اللہ موتی وانا میں قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، نہ اس کے دینے میں کمی ہے نہ میرے بانٹنے میں کمی ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج بھی اللہ کے رزق کو کوئی اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، یہ سنی مسلمان کا عقیدہ ہے، اللہ کرے سارے مسلمان کا یہ عقیدہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رزاق ہے مگر اللہ ذریعے سے دیتا ہے، اللہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت سارے زمانے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سنو، جب کہا کہ لاٹھی ہم کو دے دو تو حیرت سے تکنے لگے، حضور تو سب کو دیتے ہیں، آج مجھ سے فرما رہے کہ دے دو، تو خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ حضور نے مجھے بھی پسند کر لیا، میری لاٹھی کو بھی پسند کر لیا۔ تو بھالو باسا کے ساتھ لاٹھی کو اٹھایا، ہاتھ میں بڑے ادب کے ساتھ رکھا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، نذرانہ کر دیا۔ سرکار نے اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، کچھ دیر لے کر رکھا اور اس کے بعد صحابی کو لوٹا دیا۔ اگر میں ایسا عمل کروں تو بامن گرام کا ہر آدمی پوچھے گا کیوں حضور نہ آمی نہیں بولا، تم اگر مجھے کوئی چیز دو میں اپنے ہاتھ میں لے لوں اور تمہیں پھر لوٹاؤں تو یہاں کا ہر آدمی یہی کہا حضور اپنی دھرے ہمیں نہیں بولا، بولے گا نہیں بولے گا؟ ارے بولو بھائی، بولے گا نا ہمیں حضور میں آپ اپنا جنم اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر میں واپس کروں تو آپ لینے میں یہ سنکوچ کرو گے، ہے نا؟ لیکن حضور کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں بول نہیں سکتے ہو، جو نبی کہے وہی کرنا ہے، جس چیز سے نشید کریں وہی ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جیتا تمہا کے رسول دن شیطا نہیں دو، جیتا نشید کریں دن شیطا نہیں بننا۔ تو جب حضور نے لوٹایا تو ان کی خوشی کا اور ٹھکانہ نہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لاٹھی تو انہی کی تھی نا، غور سے سنو میرے بھائی، لاٹھی کس کی تھی؟ صحابی کی۔ لیکن حضور کو جب دے دیا صحابی نے تو لاٹھی کس کی ہوئی؟ نبی کی۔ ارے بولو بھائی، تمہاری لاٹھی تھی، تم نے مجھے دے دیا تو لاٹھی کس کی ہو گئی؟ بولو، اب میں اگر لوٹا دوں آپ کو تو لاٹھی کس کی ہوئی؟ یہی گڑبڑ، یہی سوچ کا فرق ہے۔ جب بڑوں کی بارگاہ سے کوئی چیز ملے تو تمہیں اگر دے بھی دی جائے تو تمہاری نہیں، تحفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تحفہ ہے، انعام ہے، اور انعام استعمال نہیں کیا جاتا، انعام کا احترام کیا جاتا ہے، انعام کا
اب بولو یہ بچوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، سرٹیفکیٹ بچے کیا کریں گے؟ پھاڑ پھینک دیں گے، اے میرا ہے پھاڑ دو، کریں گے؟ اس کو بہت عزت سے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کیونکہ یہ مدرسے کا انعام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پگڑی دے دی گئی تو کہا تو بڑی پگڑی کیا ہے، جانے دو، اماں کو دے دو. تو کوئی طالب علم اس پگڑی کو اپنی اماں کو نہیں دے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ انعام ہے. تو انعام ہے تو اس کا احترام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر احترام نہیں کرے گا تو بہت گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا وہ احترام کرے گا. یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور نے لاٹھی لوٹائی تھی تو ان کی، مگر وہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے آج ابھی آپ نے کہا کہ لاٹھی حضور نے دے دی تو لاٹھی ہماری ہو گئی، نہیں، یہی نظریہ تو آج عام کیا جا رہا ہے کہ جو چیز دے دی گئی وہ تمہاری ہو گئی. نہیں، جو مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے وہ تمہارا نہیں ہوگا، وہ مصطفیٰ ہی کا ہوگا. اس کا احترام ضروری ہے. مطلب کیا نا؟ تو صحابی نے کیا کیا؟ کہاں تو لاٹھی کا سہارا لے کے آئے تھے. اب جب لوٹایا تو صحابی کی عقیدت نے کہا کہ اٹا انو جنش، یہ جنش تو الگ ہو گئی، اب یہ میری چیز نہیں ہے، تو حضور کی دی ہوئی چیز ہے، تو اس کو زمین پہ رکھنا بھی ادب کے خلاف ہے. زمین پہ ٹیک لگانا ادب کے خلاف ہے. تو صحابی نے اسے اٹھا کے جیسے تم جھنڈا اٹھاتے ہو نا، ایسے صحابی نے اس کو بلند کر لیا، اونچا کر دیا، اپنے سے اونچا کر دیا، چھڑی کو اپنے سے اونچا کر لیا جیسے آپ جھنڈا اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج کل تو سمجھانا بہت آسان ہے، الیکشن ہونے والا ہے، جہاں دیکھو ابھی تو تمہارے وہاں جھنڈے کا پیڑ بنا دیتے ہیں. ہم نے کہیں دیکھا پورا بانس کا جھاڑ کاٹ کے لایا، اس میں جو ہے کہاں دیکھا تھا پنڈوائی میں تو بالکل مشن کے سامنے ہی لاگے ایک لگا دیا ہے، بانس کی چھاڑی لگا، اس میں ہر اس میں لگا کر کے پورا جھنڈا بنا دیا ہے نا، ڈھیر سب جھنڈا اس میں لگا دیا، ایسا کیا. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا نا کہ اس کو بلند کر لیا، اور پھر اسی حال میں واپس مسجد سے جو باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے نا اندھکار چھلو. اب جو اندھیرے میں پہنچے اچانک پوری لاٹھی میں روشنی آ گئی. راڈ پروچلت کھولو، جیسے راڈ پروچلت ہے اوے مدن، چمک گئی لاٹھی، روشنی پھوٹ گئی. ہم لوگ کا معاملہ کیا ہے کہ جتنی لابھ ہم کو مل جائے تو کسی دوسرے کو بانٹیں گے نہیں. ابھی مولانا کرم صاحب یا مشٹی بانٹیں گے اور جس کو مل جائے گی ایک بھی خرما کسی کو نہیں دے گا، وہ ہے نا. یہ مزاج ہم لوگوں کا ہے کہ جو مل جائے اپنا ہی تو رکھ لو، اور بھی بلکہ دو چار مٹھی چھین لو، ہے نا. یہ مزاج ہے. نہیں، صحابی وہ تھے کہ جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی تھی کہ اگر انعام ملے، تحفہ ملے، جو بھی ملے تو اس کا فائدہ تنہا تم مت لو. اب جیسے ان بچوں کو انعام ملا ہے، اب یہ خود ہی حافظ جی بن کے بیٹھے رہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن قرآن کو حفظ کیا ہے تو اسے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتے رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو ٹھیک ہے نا بھائی. تو صحابی نے دیکھا کہ ایک صحابی آگے جا رہے ہیں کیچڑ میں، کادوں میں، اندھیرے میں، تو کہا رے میں اجالے میں جاؤں اندھیرے میں؟ تیز قدم بڑھ کے گئے صحابی کے پاس، کہا بھائی آپ اندھیرے میں کیوں چلتے ہو؟ دیکھو رسول پاک نے ہمیں یہ معجزہ عطا فرما دیا ہے اور اسی معجزے کے سہارے چلتے ہیں. اب دونوں صحابی اسی روشنی کے سہارے اپنا راستہ طے کر رہے ہیں. کچھ دور جو گئے تو راستہ دونوں کا الگ الگ ہو رہا تھا، اس کا گھر ادھر، اس کا گھر ادھر. تو جس کے پاس آلو والی چھڑی نہیں تھی انہوں نے کہا بھائی صاحب اب آپ یہاں سے چلے جائیے اپنے گھر. میں اپنے گھر یہاں سے چلا جاؤں گا. مجھ کو اندازہ ہے، آدمی گاؤں میں ہوتا ہے نا تو اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں بھی وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. کہا ایسا کر لوں گا میں روشنی میں جاؤں، آپ کو اندھیرے میں چھوڑ دوں. لانا چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسے ہوگا کہ میں گھر میں چلا جاؤں اور آپ کو راستے میں چھوڑ دوں؟ اب دونوں میں بھلو بھاشا کی تکرار ہونے لگی. انہوں نے کہا ہاں. اب جب محبت میں بات ہوتی ہے تو آدمی قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے.
اب دونوں صحابی آپس میں قریب سے قریب تر ہو گئے، حتیٰ کہ دونوں نے ایک ساتھ ہاتھ کو اٹھایا نا تو ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا گئی۔ اب جو ٹکرا گئی تو وہ جو دوسرے صحابی کی لاٹھی تھی نا اس میں بھی روشنی آ گئی، وہ بھی آلوکت ہو گئی۔ مسلمانوں، یہ امر واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک؟ اس سے جو میں رزلٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں تو میں رزلٹ بھی آپ کو بتا دوں کہ بھیا رزلٹ لے کے جائیں گے کہ ودلٹ ہو کے جائیں گے؟ رزلٹ اور ودلٹ کیا ہونا چاہیے؟ ودلٹ ہو جانا چاہیے یا رزلٹ ملنا چاہیے؟ رزلٹ ملنا چاہیے۔ تو دیکھو حضور ایسے نور والے ہیں کہ جس چیز کو چھو دیتے ہیں وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے، اور جو چھوئی ہوئی چیز سے بھی چھو جائے وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا مسلمانوں، بامن گرام کے مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ صدیوں سے تمہارا تعلق حضور سے ہے کہ نہیں ہے؟ تم میں تو زیادہ روشنی ہونی چاہیے۔ بولو حضور کے ہم امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور کے ہم امتی، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، تو ہمیں تو زیادہ چمکنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس چمک نہیں ہے۔ اچھا، پھر پیری مریدی کا بھی معاملہ ہے، قادری، چشتی، نقشبندی، اشرفی جو بھی ہو، مرید بھی بنتے ہو تو یہ بھی ایک سلسلہ جاتا ہے حضور تک، روحانی سلسلہ۔ تو اب یہ جو کنیکشن ہے، اس کنیکشن سے بھی تم کو نور والا ہونا چاہیے، تمہارے پاس روشنی ہونی چاہیے، لیکن نہ ادھر سے روشنی نہ ادھر سے روشنی ہے، ہر طرف اندھوکار ہی اندھوکار دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ آپ لوگوں نے لالٹین دیکھی کہ نہیں؟ لالٹین دیکھا ہے؟ کبھی زمانے میں تو چائنا والوں نے دے دیا چھوٹا چھوٹا بلب، لالٹین سیز ہو گئی نا، موبائل میں لالٹین ہو گئی، خود ٹارچ بن گئی۔ تو لالٹین میں کیا کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ لالٹین جو بنتی ہے تو اس میں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈبہ، جس میں تیل، بتی، چابی اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب جب بتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو روشنی تو رہتی ہے، مگر اس روشنی کے ساتھ ساتھ دھواں نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ اب وہ دھواں کہاں جا کے لگتا ہے؟ بولو، کہاں لگتا ہے؟ کچھ دیر میں شیشہ پورا کالا ہو جاتا ہے۔ تو روشنی تو اندر ہوتی ہے، آلو اندر ہے، اور اجالا باہر آتا ہے۔ جب کالا ہو جاتا ہے شیشہ تو اجالا باہر آئے گا؟ باہر نہیں آتا ہے اجالا۔ روشنی اندر ہے مگر اجالا باہر نہیں آتا ہے۔ تو ہر انسان جب ایسی لالٹین کو دیکھتا ہے تو فوراً ٹھیکیداری اس کو تو صحیح کرنا پڑے گا۔ تو آپ شیشے کو اتارتے ہو، اس پہ بتاؤ صابن لگاتے ہو، ڈٹرجنٹ کچھ ایسا 8-10 مرتبہ دھلتے ہو؟ بولو کیا کرتے ہو؟ کپڑے سے کپڑا لگایا، ہلکا سا مارا، جیسے ہی مارا پھر تو کالا چھلو سمپورنو ہلے لو، شیشہ سوچھ ہو گیا ہے نا؟ شیشہ کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتے ہو؟ کینچی لیتے ہو، کینچی، اب کینچی لے کر کے بتی کو کاٹتے ہو، جو ٹیڑھا ہو گیا، ایسے ٹیڑھا بن گیا تو اس کو کاٹ کر کے سیدھا کر دیتے ہو، پھر لو سیدھی ہو جاتی ہے۔ اب جب لو سیدھی ہو گئی، یقین ہو گیا کہ لو سیدھی ہو گئی ہے، تو اسی کو وہ شیشہ چڑھا دیتے ہو۔ تو جب شیشہ چڑھاتے ہو تو روشنی اندر رہتی ہے کہ باہر بھی آتی ہے نا؟ وہ اندر بھی روشنی رہتی ہے، باہر بھی آتی ہے۔ آج ہم اسی سیاہ لالٹین والی جیسے وہ شیشہ سیاہ ہو گیا ہے، اسی طرح کی لالٹین جیسے ہوتی ہے اس طرح سے ہمارا من ہو گیا ہے۔ ہم نے جو ایمان و عقیدے کا ہمارا چراغ تھا، ٹھیک ہے نا،
ہماری برائیوں کے اثر سے وہ ٹیڑھا ہو گیا. اب جب ٹیڑھا ہوا تو اس میں سے جھوٹ کا دھواں، چوری کا دھواں، چوری کا دھواں، ڈاکے کا دھواں، ظلم کا دھواں، غیبت کا دھواں، زیادتی کا دھواں، سود کا دھواں، اور طرح طرح کی جتنی برائیاں ہیں سب کا دھواں اٹھ اٹھ کر کے ہمارے شیشے دل کو سیاہ کر چکا ہے. کیا وجہ تھی کہ پہلے ایک دو مسلمان پورے ہندوستان کے لیے کافی ہو گیا، میرا خواجہ پورے ہندوستان کے لیے کافی ہو گیا، اخی پاک اور جلال الدین تبریزی علاء الحق پنڈوی پورے بنگال کے لیے کافی، 3 آدمی پورے بنگال کے لیے کافی ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی چمک ان کے من میں نہیں تھی، ان کی چمک باہر بھی جا رہی تھی. پتہ پوچھ رہے ہو نا؟ آج ہمارے اندر چمک تو ہے ایمان کی، ہم نہیں کہتے کہ چراغ بجھ گیا ہے، ہمارے دین اور عقیدے کا چراغ ہمارے من میں جل رہا ہے، لیکن عمل کی بتی ٹیڑھی ہو گئی ہے، جس سے برائیوں کا دھواں اٹھ اٹھ کر شیشے دل پہ چھاتا چلا جا رہا ہے، ہمارا شیشہ سیاہ ہو چکا ہے. اے مسلمانوں، اس وقت ضرورت ہے کہ جس طرح تم لالٹین کو درست کرتے ہو اپنے کو صحیح کر لو، اپنے کو درست کر لو. جب اپنے کو درست کر لو گے، اس شیشہ دل پہ پڑے ہوئے غبار کو جب صاف کرنا چاہو گے تو کچھ اور کپڑے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. 2 بول بولنا استغفار کے، جیسے ہی تم اللہ سے معافی مانگتے ہو نا، تو اگر پہاڑ کے بوجھا کے برابر بھی گناہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب جھڑ جاتے ہیں. میں تم کو ایک حدیث کا مفہوم بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے تعلق سے کیا فرمایا سنو. ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیر سمجھتے نا، بیری ہاں بیر کانٹے دار پیڑ ہوتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بیر بولتے ہیں نا؟ ہاں بیر بولتے ہیں. کیا پتا نہیں کیا بول رہے ہو؟ بیر بولتے ہیں حضرت. ہندی بھاشا ہے. سمجھ گیا نا؟ بھول گیا. ہاں ہاں بھول گیا. پھول کا بوئی. وہ کانٹے دار ہوتا ہے نا بھائی. تو وہ بیری کے پیڑ کے پاس حضور گئے اور اس کی ایک ڈالی ایسے جھکی ہوئی تھی. جب ابھی جو یہ پتجھڑ کا مہینہ آئے گا نا، جس میں پتا جھڑتا ہے، اس مہینے کو آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ پاتا جھڑ جاتا ہے نا، نیا پاتا نکلتا ہے. اس سے پہلے نیا پاتا نکلنے سے پہلے پتا جو جھڑتا ہے اس کو کیا بولتے ہو؟ پتا جھڑنے کے مہینے کو کیا بولتے ہو تمہاری بھاشا میں؟ آگن کا مہینہ نا، آگن کے مہینے میں. اچھا معلوم نہیں مجھے تو لگا جب پتا گرتا ہے یہ مہینہ پتجھڑ، اس کو کہتے ہیں موسم خزاں. کیا بولتے ہیں؟ تو جب موسم خزاں آتا ہے تو یہ پتے سب سال بھر میں موٹے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سوکھنے لگتے ہیں. پھر تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو خود سے جھڑ جاتا ہے. ایسا ہی تو ہوتا ہے نا. تو لیکن بیر کا پتا وہ ہوتا ہے کہ جو سوکھنے کے بعد بھی اپنی ڈالی سے لگا رہتا ہے. جب تک اسے ہلایا نہیں جائے، جب تک اس پر ہوا کا تیز جھونکا نہ پڑے، اس وقت تک وہ سوکھ کر کے بھی ڈالی میں لگا رہتا ہے. پتہ پوچھ گئے نا؟ لیکن اگر اس کو ایسے ہلا دیا جائے تو جو تو سکھنو پتا ہو گئے سمپورو. تو حضور نے مثال کیا دیا، دیکھو. ارے سن رہے ہو بھیا؟ ڈالی کو پکڑا اور پکڑ کر کے حضور نے ایسا ہلا دیا. اب جو ہلایا تو ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک جتوں پتی چھلو سکھنو سمپورن پاتی نیچے آ گئی. سب صحابی حیرت سے دیکھ رہے تھے حضور یہ کیا کر رہے ہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو جس طرح اس بیر کے سوکھے پتے جو اپنی ڈالیوں سے لگے ہوئے تھے، جسے میں نے ہلا دیا، سب ایک ساتھ زمین پہ گر گئے، اسی طرح سے مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب وہ توبہ کر لیتا ہے. مسلمانوں آپ سب سے کہنا ہے بہت اچھا موقع ہے، اس سے حسین موقع نہیں ملے گا. اس وقت
یہ نائبین رسول یہاں جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قوم کے ابھی تک یہ تو طالب علم تھے، لیکن اب یہ مقتدی پیشوا ہو گئے، اور اس تقریب میں ہم تم شریک ہیں۔ اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں ہے کہ ہم اللہ سے وہ مانگ لیں جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، ہم سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو اللہ اس کے رسول کے راضی ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے گناہ خطا کی معافی اپنے رب کی بارگاہ میں ڈھونڈ لیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے من کو لالٹین کی طرح رکھنا چاہتے ہو؟ جی جیسے کالی لالٹین ہوتی ہے ویسا رکھنا چاہتے ہو یا صاف کرنا چاہتے ہو؟ تو سینہ پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جسم سے کسی چیز کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اتنی آسانی، لالٹین کو صاف کرنے کے لیے تو اس کو نکالنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم بس صرف دل سے سچے من سے توبہ کر لو۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ شریعت کی قینچی لے کر کے اپنی ٹیڑھی پتی کو سیدھا کر لو، چوری کروں گا نہیں، ڈاکہ ڈالوں گا نہیں، اے بری پتی تجھے کاٹ کر کنارے کرتا ہوں۔ اب چوری کو کاٹو، ڈاکے کو کاٹو، برائی کو کاٹو، اپنی بتی کو صحیح کر لو ایمان و عقیدے کی۔ لو مدینے والے سے لگا لو، لو کہاں سے لگاؤ؟ مدینے والے سے لگا لو، اور اس پر محبتوں کا شیشہ لگا لو۔ تو جب محبتوں کا شیشہ اس پہ لگ جائے گا تو لاکھ ہوا بھی آئے گی نا تو تمہاری یہ روشنی بجھنے نہیں پائے گی، اور لو سیدھی رہے گی تو دھواں نہیں اٹھے گا، اور جب دھواں نہیں اٹھے گا تو طوفانوں میں بھی تمہارے من کا یہ چراغ تمہیں بھی روشن کرتا رہے گا، ایک زمانے کو روشن کرتا رہے گا۔ تو لہذا میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ آؤ ہم سب مل کر کے تھوڑی دیر اپنے من کے اس چراغ کو جھانک کے دیکھیں کہ کہیں ہماری بتی تو چڑھی نہیں ہو گئی، کہیں اس سے تو دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، کہیں ہمارا شیشہ تو کالا نہیں ہو گیا۔ اگر چوری کا داغ، جھوٹ کا داغ، چغلی کا داغ، غیبت کا داغ، برائی کا داغ ہمارے اس دل پہ لگا ہوا ہے، اس کی صفائی کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑا رحیم و کریم ہے۔ رات کے تیسرے پہر میں ہم تم آ چکے ہیں، صبح قریب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ سن لو، میں بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ تو ہماری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ اپنے شان کے لائق متمکن ہوتا ہے، اور وہاں سے رات میں ندا دیتا ہے کہ اے میرے بندے اٹھ، مانگ مجھ سے، تیری طلب سے سوا تجھے دوں گا۔ روزی مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، تجھے رزق دیا جائے گا۔ خدا بجھ رہے کہ نہیں بجھ رہے ہو؟ تو یہ وہ سمے ہے کہ اس سمے اللہ بھی ہمیں تمہیں ندا دے رہا ہے، اور اس موقع کو غنیمت جان کر بہت اچھا ہے کہ جلدی سے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ انشاءاللہ پروردگار ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا۔ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ادب بہت ضروری ہے، تو لہذا اللہ کے حضور ہمیں معافی مانگنا ہے تو ادب کے ساتھ ہم اور آپ بیٹھ جائیں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ نماز المتن بشو سبائے میں چلے بھی مدد کرے گا، نماز المتن بشو جاؤ، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے ناف کو ہاتھوں پہ رکھ لیں، اپنے ہاتھوں کو ناف پہ رکھ لیں، اور عورتیں سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے من کے آئینے میں جھانکیے، دیکھیے امر بچپن کے متن، امر جوانی کے متن، امر بڑھاپا کے متن کی আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটাই আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। پڑھو
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ہی معبود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا استغفار کیا یقین یعنی اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے نیک عمل کیجیے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی میں ان بچوں سے بھی کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز بچوں آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت بخشی تمہارے سروں پہ دستار رکھی گئی آپ حافظ قرآن ہو گئے قاری قرآن ہو گئے یقیناً مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ آپ کو کھڑے ہو کر کے امامت کرنی ہے قوم کا مقتدی پیشوا بننا ہے اے عزیز بچوں آپ سب سے کہنا ہے دنیا دار مت بننا مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفادار بننا لوگ وہ لالچ کی زندگی سے بچنا وہ فقر و فاقے کی زندگی اچھی ہے کہ جو حلال روزی ہے حلال رزق کی طرف ہمیشہ آمادہ رہنا جھوٹ کبھی مت بولنا اور قوم و ملت کا جہاں معاملہ ہو تو اس میں اپنے قدم کو پیچھے مت رکھنا اپنے قدم کو آگے رکھنا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پروردگار عالم رب قدیر ان بچوں کو اسی حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے بس انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں سے پوچھنا بھی ایک چیز ہے کہ ابھی یہ بچے جو یہاں پہ ان کے سر پہ پگڑی لگائی گئی تو آپ لوگوں کو اس سے خوشی ہے کہ نہیں ہے ایک سال بیچ میں چلا گیا لاک ڈاؤن کا ہے نا تو اب کوشش کیجیے آپ لوگ مدرسے کی ترقی کے لیے تاکہ آنے والے سال میں ابھی تو یہ 8 ہے نا اللہ کرے کہ اس میں 0 لگنے لگے کیا لگے 0 لگے گا تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہر سال 0 لگے کتنا مزہ آئے گا ہے نا دعا کرتے ہیں لوگ نمبر کی چکر میں تو ہم ان کے نمبر میں اپنا 0 دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کا جو نمبر ہے یہ لمیٹڈ نہ ہو بلکہ انلمیٹڈ ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو جائیے